الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الورى نور الهدى كهف الورى وعلى آله المجتبى وأصحابه المقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في حسن حبيبه في عزت نبيه في مقام حبيبه في رفعة حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا مرشدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو. یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو. نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو. حدوں بحد حدوں بحد حدوں بحد درود اس نبی سرور تے جس دا ہیڈ پسارا ہو. میں قربان تینا توں سونا یا حضرت با ہو جنا ملیا نبی جی سہارا ہو. ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبھیوے ہو. ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبھیوے ہو. لوں لوں دے مڈ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو. ظاہر باطن این آیانی ہو پیا سنیوے ہو. نام فقیر تنہ دا سونا یا حضرت با ہو قبر جنہ دی جیوے. بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب احترام واجب قدر میرے کلمہ گو بھائیوں بزرگوں بچوں ماں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے آپ کو نہایت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں، مقدروں والا سمجھتا ہوں، اور اپنے آپ کو حقیقت بات یہ ہے کہ سمجھتا اس لیے ہوں کہ مقدر بنانے والے نے مقدر کھول دیا. اب یہ ہمارا ذہن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مقدر تب کھلتا ہے جب دولت کی بارش ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا مقدر بند ہے. جس کا رزق بند ہو جاتا ہے کہتے ہیں میرا مقدر بند ہو گیا. جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ کہہ رہا ہے میرا مقدر بند ہو گیا. جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے میرا مقدر کھل گیا. میرا بیٹا باہر چلا گیا میرا مقدر. یعنی یہ اپنے اپنا ذہن ہے نا، یہ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے. لیکن میں یہ عاجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا غلام اور حضور سلطان العارفین سیدنا سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور آپ سب کا مقدر کھل گیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس فکر کی ڈیوٹی ہمیں دے دی. تو یہ مقدر کھل گئے ہیں، یقین کریں. ورنہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو سکتے تھے جو اس وقت اپنے گھروں میں اپنے گرم بستروں میں بیٹھے ہوتے.
اس وقت ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو سکتے تھے جو چٹائی بچھا کر کہیں پر تاش کھیل رہے ہوتے، ہم ان میں سے اپنے ڈائننگ روم میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ہو سکتے تھے جو کوئی مووی دیکھ رہا ہوتا، کوئی گپے مار رہا ہوتا، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا، کوئی کچھ کر رہا ہوتا، کوئی کچھ کر رہا ہوتا۔ میں قربان نہ جاؤں اپنے مقدر پر کہ اگر کچھ کر رہے ہو تو اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اگر کچھ کر رہے ہو تو اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اگر کچھ کر رہے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے بیٹھے۔ جو آیت کریمہ، جو آیت پاک میں نے آپ سب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میرے رب کریم اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کرے، فرمایا کہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کرے، اور پھر فرمایا جو اللہ سے ڈرے۔ پہلی چیز اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کرے، جو شخص اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کرے، پھر فرمایا جو اللہ سے ڈرے، تو کیا فرمان ہوا؟ تو اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، ڈرتے جو لوگ ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، جو اللہ سے ڈرتا رہے، وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ اور میں کل ایک محفل تھی، فکر تو اللہ نے دینی ہوتی ہے، کرم تو اسی کا ہونا ہوتا ہے، تو میں اب آپ کو بتا رہا تھا کل کی محفل کے اندر، میں نے کہا کہ یہ جو اللہ جب فرما رہے ہیں نا، جگہ جگہ جا بجا جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا، جب یا ایھا الذین، جہاں پر بھی ایمان والوں کی بات ہوئی نا، تو جب بھی یہ کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے، جہاں پر بھی اللہ سے ڈرنے کی بات ہوئی۔ اب جو ڈر جب لفظ ہے نا، ڈر، اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے۔ ڈر بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ڈر بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ آپ تو نہیں نا ڈرے ہوئے، لگ رہا ہے آپ ڈرے ہوئے ہیں۔ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ مجھے وقت کا اندازہ ہے، یہ ہوتا بھی یہی ہے، جب اصل بات کرنے کی باری آتی ہے تو سب سو رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ ثناخوانی اور ثناخوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس لیے اپنی حاضریاں پیش کرتے ہیں کہ آپ کے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا جائے، تو اس کے بعد تو آپ کو زندہ ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد تو جان میں جان آنی چاہیے تھی، لیکن بس جیسے ہی پھر بڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ نہیں، ڈھیلے نہیں پڑنا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ڈھیلے نہیں پڑنا، کیونکہ جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں نا بس پھر وہ ڈھیلے ہی رہتے ہیں زندگی بھر۔ آپ نے ڈھیلے نہیں پڑنا، کیونکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں سے ہیں جن کے خون کے ایک ایک قطرے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی خوشبو آتی ہے۔ وہ تو جس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں، میں ابھی اپنے جد امجد کا ایک کال پڑھ رہا تھا، اور یقین کریں اس کال نے مجھے ہلا دی ہے۔ پہلے تو نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک میں نے بھی پڑھی ہے، جس کے اندر یہ صحیح مسند امام احمد اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ، آپ اس کے راوی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا بندہ سب سے بہتر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا بندہ سب سے بہتر ہے؟ اور پھر فرمایا اور کون قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بلند درجے پر مالک ہوگا، بلند درجے پر ہوگا، یعنی بلند درجے کا مالک ہوگا، وہ کون ہوگا؟ ایک کیا فرمایا؟ پہلی چیز یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے بہتر کون ہے، اور دوسرا فرمایا کہ روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے نزدیک ترین یعنی بلند درجے کا مالک کون ہوگا؟ تو آقا پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ مرد اور عورت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی بہترین وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، بہترین مرد۔ اور یہاں پر صرف مردوں کی بھی بات نہیں ہوئی، اور الحمدللہ ہم یہ دونوں مرد اور عورتیں ہی عمل کر رہے ہیں۔ اس وقت مجھے آگے پیچھے کا نہیں پتا، لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا ہم سے بہتر اور کوئی ہے، کیونکہ ہم سب وہ کر رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، جو خالق و مالک کی رضا ہے، اور پھر جو ذکر والے بن جاتے ہیں، جو فکر والے بن جاتے ہیں۔ میرے جد امجد سیدنا سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ محقق الفقر کے اندر اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کا دل، اللہ کے اس بندے کا دل جب اللہ کی یاد میں دھڑکتا ہے، فرمایا کہ جو دل اللہ کی یاد میں دھڑکنا شروع ہوتا ہے تو وہ تو عرش الہی کو بھی ہلا دیتا ہے۔ فرمایا
فرمایا کہ جو دل اللہ کی یاد میں دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے وہ عرش الہی کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ایسا صاحب دل عرش کو زیر فرش بنا دیتا ہے, عرش کو بھی زیر فرش بنا دیتا ہے. کون؟ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اب ہم سب الحمدللہ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. اچھا, اب اللہ کا ذکر جب کوئی شروع کرتا ہے نا تو پھر آٹومیٹیکلی وہی کرے گا جس میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا, اللہ کا ڈر جس میں دنیا کا ڈر پیدا ہوگا وہ تو ذکر کرتا ہی نہیں ہے نا, وہ تو ذکر کر سکتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ صرف دنیا والے کا ذکر کرے گا. جس سے اس کو مطلب ہوگا وہ اس کا ذکر کرے گا, اور جس کو دنیا والے سے نہیں دنیا بنانے والے سے مطلب ہو جائے نا پھر سارے اس کا ذکر کرتے ہیں. جب وہ دنیا بنانے والے کا ذکر کرتا ہے تو پھر یہ جتنی دنیا میں اس کی مخلوق ہے, اور یہ صرف بندوں کی بات نہیں ہو رہی, وہ چونٹیاں بھی, وہ چرند بھی, وہ درند بھی, وہ سب اس کا ذکر کرنے لگ پڑے جو اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے. کیونکہ جب یہ فرمایا نا کہ وہ تو عرش کو بھی زیر سایہ وہ زیر قدموں کے نیچے لے آتے ہیں, تو پھر یعنی جو چیز نیچے ہوگی وہ اس کا ذکر کرنا شروع ہو جائے گی. اب میں ڈر کی بات کر رہا تھا. ڈر دو طرح کا ہوتا ہے. ڈر کو عموماً ہم سمجھتے ہیں خوف, بس یہ خوف پیدا کرتا ہے, یہ ڈر پیدا کرتا ہے. لیکن خوف دو طرح کے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے نا, ایک اللہ کا ڈر ہے اور ایک بندے کا ڈر ہے. ایک اللہ کا خوف ہے, ایک بندے کا خوف ہے. آپ نے اس بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہے. ایک اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, ایک بندے کا خوف, بندے کا ڈر. جو بندے کا ڈر ہوتا ہے نا, جو بندے کا خوف ہوتا ہے وہ بندے سے دور کر دیتا ہے. لیکن جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا, اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. جس کو حق باہو سچ, حق باہو سچ باہو سخی لجپال. تو یہ ڈر دو طرح کے ہیں, ڈر ایک طرح کا نہیں ہے. میں نے یہ شکر الحمدللہ یہ فکر ملی تو میں نے کل سمجھانے کی کوشش کی, ان کو بھی بات سمجھ آئی تھی اور مجھے لگا آپ کو بھی بات سمجھ آ گئی. خوف دو قسم کا ہوتا ہے. خوف صرف یہ نہیں ہے کہ بس ڈر جائے, بندہ سہم جائے, بندہ بھاگنا شروع کر دے. نہیں مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے, مجھے اس سے خوف آتا ہے. یہ بندے کا خوف ہے, بندہ ڈر جاتا ہے, اور جن پڑ گیا اور یہ ہو گیا, اور اس کی حالت دیکھو. ادھر تو لوگ ذکر کرنے لگتے ہیں, تو جب ذکر میں ایک کیفیت ایسی ہے بندے ڈر کے دور بھاگنا شروع ہوتے ہیں. لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس کی کیفیت کیا ہے. وہ اللہ کے ڈر کے مارے, اللہ کے خوف کے مارے اس کا ذکر کر کے اس کے قریب ہوتا جائے. تو یہ پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کا ڈر. میں نے بہت مخصوص سی دو باتیں آپ کو سمجھانی ہیں, اور وہ سمجھا کر میں نے رخصت لینا ہے, تاکہ بات لمبی میں نہیں کروں گا. لمبی اس نہیں کروں گا کہ جو اے سبق میں نے سونے پیر پڑھایا باہو میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. تو بات صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا سبق پڑھو, لیکن جب پڑھو تو پھر اس پر ایسے کامل ہو جاؤ کہ تم اس کے عامل ہو جاؤ. تم اس پر کامل ہو کے اس کے عامل. عامل پتہ کون ہوتا ہے؟ یہ عامل ایک تو وہ آپ عاملوں کی بات کرتے ہیں, آپ عامل نہیں. جب بھی تم جس چیز کو بھی, جس چیز کا علم تمہیں حاصل ہو جائے گا تم اس کے عامل ہو جاؤ گے. تم اس کے عامل ہو. درود پاک کا ورد, آپ لوگوں کو ایک نقصہ بتاتا ہوں. درود پاک کے عامل ہونا چاہتے ہو, 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ لو, درود پاک کے عامل ہو جاؤ. 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ پاک پڑھ لو, کلمہ پاک کے عامل ہو جاؤ. اور درود پاک تو یہ حضور سلطان العارفین کا ہمارے خاص کر سلسلے کے اندر یہ وہ تحفہ ہے کہ جو اس کا عامل ہو جاتا ہے, آپ یقین کرو جتنا بھی بڑے سے بڑا بیمار ہوگا نا, جتنا بھی بڑا, جب کسی بھی طبیب اس کا علاج نہیں کر سکے گا نا, کوئی بھی طبیب اس کا علاج کر نہیں سکے گا نا, تو میرا حبیب اس کا علاج کر دے گا. بس پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم ہاتھ رکھو گے, تم درود پڑھتے جاؤ گے, درود والا بیماری دور کرتا جائے گا, کیونکہ کنیکشن بن چکا ہے, کنیکشن بن چکا ہے. تو یہ ایک چیز کہ پیدا کرنا ہے. آپ نے وہ خوف نہیں پیدا کرنا جو دور کر دے, آپ نے وہ خوف پیدا کرنا جو قریب کر دے. خوف کون سا پیدا کرنا ہے؟ جو قریب کر دے, جو قریب کر دے. محبت والا, یہ محبت ہی ہے. لیکن ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. سب سے بڑھ کر ایک چیز ادب. اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور الحمدللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ سب ادب والے بیٹھے, یہ سب محبت والے بیٹھے. ادب والے نہ بیٹھے ہوتے نا تو پھر یہ جو ٹائم ہو چکا ہے نا, یا ایک ایک کر کے سارے کھسک رہے ہوتے. وہ جن کے مقدر میں نہیں تھا وہ چلے گئے, جن کے مقدر میں تھا وہ بیٹھ کے اپنا حصہ لے رہے ہیں. اور یقین کریں یہ محافل یہ حصہ لینے کا وقت ہوتا ہے. خصوصی طور پہ جب اختتام کا وقت آتا ہے نا, یہ جو دعا ہوتی ہے نا, یہ اصل میں یہ آپ کا حصہ ہوتا ہے.
حاضری تو کوئی بھی، چہرہ تو کوئی بھی دکھا کر چلا جاتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے میدان چھوڑنے والے کو پسند نہیں فرمایا۔ میں آپ کو یہ فکر دے کر بھیجنا چاہتا ہوں کہ یہ میدان چھوڑنے، اور یہ بھی اس سے بڑا کیا میدان ہوگا، اس سے بڑا کیا میدان ہوگا۔ ہم سب کا ایمان ہے نا محبوب کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو، تو یہ سرکار نے میدان خود سجوایا ہے، کہاں سے ہمیں اٹھایا اور کہاں سے ہمیں بلایا ہے۔ تو اگر ہم آ گئے ہیں تو پھر ان کے ہو کے جائیں نا، پھر ان کے ہو کے جائیں نا۔ تو اللہ کا ڈر، اور میں اللہ کے ڈر کی بات، ایک تو ہم نے کرنا ہے اللہ کا ذکر، مرد ہو عورت ہو، صبح نہ دیکھو، رات نہ دیکھو، دن نہ دیکھو، اٹھنا نہ دیکھو، بیٹھنا نہ دیکھو، چلنا دیکھو، تمہیں جب بھی کوئی دیکھے تم اللہ کے ذکر میں دیکھے جائے۔ یہ ہمارے محمد علی سلطانی صاحب، انہوں نے یہ ان کی محبت ہے اور یہ ان کا پیار ہے اور ان کا یہ اپنے مرشد کے ساتھ، ظاہری بات ہے حق ہی تب تک ادا نہیں ہوتا جب تک بات مرشد سے شروع نہ اور مرشد پہ ختم نہ ہو۔ انہوں نے چھوٹے سے کرامات کے، انہوں نے کہا کہ ان کا وقت قیمتی، انہوں نے میرے بارے میں، اس عاجز کے بارے میں یہ کہا کہ ان کا بڑا قیمتی وقت ہے اور یہ وقت دیتے، میں حقیقتاً یہ نہیں کہ بڑی بات کر دو، ہمارا وقت قیمتی نہیں ہے، یقین کریں ہمارا وقت تو آپ سے بھی گیا گزرا ہے، لیکن ہمارا وقت قیمتی بن تب جاتا ہے جب ہم اس قیمتی سے قیمتی پاک سے پاک کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا وقت قیمتی بنتا ہی تب ہے، اور یہ صرف ہمارا نہیں، یہ آپ میں سے ہر اس شخص کا وقت قیمتی ہو جائے گا جو اس کا ذکر کرنا شروع، جو اس کی یاد میں اپنی سانسیں گزارنا شروع کر دے گا، اپنے لمحات گزارنا شروع کر دے گا۔ پھر آپ کو مصیبت نہیں لگے گا، اس کا کرم لگے گا، اس کا فضل لگے گا۔ پھر جب کوئی ایسی آفت آئے گی نا تو پھر رونا نہیں آئے گا، پھر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی کہ اللہ نے مجھے چنا ہے۔ پھر آپ کا دل یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا دل کہے گا نہیں میرے مقدر بند ہو گئے، نہیں، آپ کا دل کہے گا میرے مقدر کھل گئے کہ میرے رب نے اس رنج کے لیے مجھے پسند فرمایا۔ تو اس چیز کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ یہ کوئی بھی، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمیں باقیوں کا تو نہیں پتا، لیکن ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ ایمان ہے کہ کچھ بھی ہو نا وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی سے ہوتا ہے۔ غم آیا ہے تب بھی اس میں اللہ کی رضا ہے، تمہیں خوشی دی ہے تب بھی اس میں اللہ کی رضا ہے۔ ہمارا ایک کام ہے بس اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ کی ماننا شروع ہو جاتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ ساری مخلوق اس کی فرما برداری کرنا شروع ہو جاتی ہے، یہ ساری مخلوق اس کا ذکر کرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے تابع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بس اب ایک آخری فکر آپ کو دے کے بھیجنی ہے، ایک تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، میں نے اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ کے قریب ہو جانا ہے۔ پھر کیا کہ ہر وقت ہم نے اللہ کے ذکر میں رہنا ہے، ہم نے اللہ کے ذکر میں رہنا ہے۔ جو مصیبت آئے، جو آزمائش آئے، جو تکلیف آئے، تم نے بس اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ یہ جب سے محفل شروع ہوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں سے نعت شریف بھی پڑھی جاتی ہے تو یہ جو سننے والے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جب سے تلاوت قرآن کریم سے لے کر الحمدللہ اس وقت تک ہم اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ اس کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ کا ڈر کیا پیدا کرتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانی مت کرو۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، الحمدللہ جو کر رہے ہیں ہم، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں۔ اب دیکھیں زمانہ فاروقی ہے، میں بات وہ کرنے جا رہا ہوں جو اس وقت اتنی بڑی بیماری بن چکی ہے کہ ہر شخص اس میں لتھڑا ہوا ہے، خاص کر الحمدللہ کیونکہ یہ ہمارے سارے نوجوان بیٹھے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ فکر ہونا اور فکر یہاں سے لے کے جانا بہت ضروری ہے۔ آپ نے یہ میری بات بڑے غور سے سننی ہے، بڑے غور سے سننی ہے اور اس کو اپنے پلے باندھ لینا ہے۔ زمانہ فاروقی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ اس زمانے اقدس کے اندر ایک شخص ہے، نوجوان ہے، نماز عمر فاروق کے پیچھے پڑھتا ہے۔ یار ایک ہے نا کوئی نماز اپنے شیخ کے پیچھے پڑھ لے، اپنے شیخ کے پیچھے پڑھ لے، اپنے امام کے پیچھے پڑھ لے، وہی پھولے نہیں سماتا تو جس نے نماز میرے عمر فاروق کے پیچھے پڑھی ہوگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نمازیں ادا کرتا تھا۔ اب سوچو ذرا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوگا
اس کی پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا، اس کی محفل کیسی ہوتی ہوگی، اس میں سے خوشبو کیسی آتی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا پرنور ہوتا ہوگا۔ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، اور کیا ہوتا کہ جب وہ مسجد جاتا، مسجد نبی شریف میں نماز پڑھتا، جب وہ جاتا نا، جس جگہ سے وہ گزرتا ایک خاتون تھی، دو چیزیں تھی، وہ اس کو دیکھا کرتی، اس کو تکا کرتی، تکتی رہتی۔ ایک وقت آیا، نفس نے آواز دی اور کچھ خواہشات پیدا ہوئیں۔ آپ نے یہ میری بات بڑے غور سے سمجھنی ہے، جتنے میرے نوجوان ہیں، آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ آج ہم نے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، لیکن یار ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ آج ہم نے واپس آنا ہے۔ یہ محافل جو سجتی ہیں یہ ذریعہ ہے واپس آنے کا۔ تو وہاں سے گزرتا تھا، وہ دیکھتی تھی، وہ تکتی رہی، خواہش اجاگر ہوئی۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا، مال و دولت والی تھی، اپنی کنیز سے کہتی ہے میں اسے پانا چاہتی ہوں، میں اسے پانا چاہتی ہوں، تم کچھ کرو، کسی طرح اس کو بلاؤ۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ایک دن وہ نوجوان جب مسجد نبی شریف سے واپس آ رہا تھا، تو واپس آتے آتے جب اس نے دیکھا تو فٹافٹ پاس گئی، کہنے لگی کہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اس نوجوان نے نگاہیں جھکی ہوئی کہا کہ کیا مدد کی ضرورت ہے، میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر مرد کوئی نہیں ہے اس وقت، اور بڑا بھاری سامان ہے جس کو اٹھانا ہے۔ وہ بہانہ کیا اس نے۔ تو مدد کرنا یہ بھی تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہم جیسے ناقص لوگ مدد کو نہیں آتے، کوئی مدد کو بلا کے جا بھئی اپنا کام کر، ایسے ہوتا ہے نا، لیکن نہیں، جب مدد کی آواز آئے تو پھر مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے تو ان کا کلمہ پڑھا ہے جو جس کا بوجھ کوئی نہ اٹھاتا ہو نا، وہ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وہاں گروڑی صحیح ہے۔ ہم نے تو ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تو اور کچھ نہیں جانتے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں مدد کے لیے تیار ہوں۔ اسی وقت ساتھ چل پڑے۔ جب وہ گھر تک پہنچے، جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو کہا کہ اس کمرے کے اندر، کہا کہ کون سا سامان ہے، کہا کہ اس کمرے کے اندر۔ جیسے وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، اس کنیز نے باہر سے دروازہ بند کر دیا، کنڈی لگا دی۔ اب جیسے ہی اندر گیا تو وہ جو لڑکی اندر تھی وہ دیکھا، اس کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ جیسی لڑکی نے دیکھا فٹافٹ پاس آئی، اپنی خواہش کا اظہار کیا، کہا میں تجھے پانا چاہتی ہوں، میں تیری دیوانی ہوں، تجھے حاصل کرنا چاہتی ہوں، تجھے پانا چاہتی ہوں۔ جیسے اس نے یہ الفاظ بولے، وہ جو اللہ کا بندہ تھا، کیونکہ اس نے نمازیں عمر فاروق کے پیچھے پڑھی تھی، بنا اللہ کا بندہ، جیسے اس نے یہ الفاظ سنے کہ اس نے کہا کیا ہے، یعنی اس سے بڑی اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ نگاہوں کا بھٹک جانا، جب حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو۔ تو جب ایسی کوئی چیز ذہن میں پیدا ہو تو جیسے یہ الفاظ سنے اس کے کہ میں تجھے پانا چاہتی ہوں، اس نے اپنی نفسانی خواہش کا اظہار کیا۔ اس شخص نے، اس نوجوان نے جیسے ہی سنا اس پر لرزہ طاری ہوا، اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں خوف کیا ہے۔ آج یہ دیکھو کہ آج کے زمانے میں کسی کو یہ آفر ملے، آج کے زمانے میں کسی کو یہ کہا جائے تو کوئی پیچھے ہٹے گا؟ کسی کے قدم پیچھے ہٹ سکیں گے؟ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھو تو صحیح نا، جنہوں نے صحیح معنوں میں عاشقی کی ہے، عشق جے سوکھا ہوندہ باہو سب عاشق بڑھ باندھے ہو۔ عشق اتنا سوکھا نہیں ہے، عشق اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ رب کریم کا خاص کر جو عاشق بن جاتا ہے، جو رسول کریم علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، نعرے لگانا بڑا آسان ہے، لیکن جانیں قربان کرنا بڑا مشکل ہے، سر کٹوانا بڑا مشکل ہے، انی کی نوک پر قرآن سنانا یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ کسی کا ہی کام ہے، یہ کسی کا ہی کام ہے۔ آج ہم دیکھنا ہے ہم نے کہ وہ کس منزل پہ تھے اور ہم کس منزل پہ۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا لرزہ طاری ہوا، اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ وہ لڑکی گھبرا گئی، نمبر چیک کی، اسے پتہ ہی نہیں چلا، اس نے کہا شاید فوت ہو گیا، جان نکل گئی۔ اس نے فٹافٹ کنیز کو بلایا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ تو مر گیا، اس کی تو جان نکل گئی ہے۔ انہوں نے کہا کسی کو دیکھ لیا یہ تو کام خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے ایک نے ڈانگ سے پکڑا، ہاتھوں سے پکڑا، وہ اٹھا کر اسے گلی کے کنارے چھوڑا، واپس آ گئے۔ اب والدین پریشان ہوئے کہ بھئی ہمارا بچہ تو، ہمارا نوجوان تو مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، اور کام نہیں ہوتا تھا، بچہ گھر نہیں آیا۔ والدین پریشان ہو گئے، ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ڈھونڈتے جب اس گلی کے پاس آئے تو دیکھا تو گلی میں پڑا ہوا، فٹافٹ اٹھایا، گھر لے آئے۔ جب پانی کا چھڑکا مارا، پانی چھڑکا تو نوجوان ہوش میں آ گیا، پوچھا او بھائی تیرے ساتھ کیا بنی، تو وہاں پر کیا کر رہا تھا؟
یہ ہوا کیا؟ تو اس نے ماجرہ سنایا. اس نے کہا میں اس طرح مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو فلاں میں کسی کی مدد کرنے کے لیے گیا, آگے میرے ساتھ یہ ماجرہ ہوا. جیسے ہی انہوں نے یہ سنا انہوں نے کہا یہ تو بڑی غلط بات ہے, ایسے لوگ بھی یہاں پر رہتے ہیں. انہوں نے کہا چلو, جب اس کو صحیح طرح دلاسہ دے دیا, وہ تسکین میں آ گیا, سکون میں آ گیا, کہا ذرا ہمیں گھر تو دکھاؤ, کہا ہمیں گھر تو لے جاؤ, ہمیں دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہے, کون بدبخت ہے جس نے ایسی بات کی اور ہمیں پتہ تو چلے. تو وہ کیا ہوا کہ گھر سے نکلے, نوجوان کو ساتھ لے کر چلے. تو جیسے ہی وہ گیا, جیسے ہی اس گھر کے پاس پہنچا, اس گھر کو دیکھا, پھر سے اللہ کا خوف طاری ہوا, اور اس دفعہ صرف بے ہوش نہیں ہوا بلکہ سانسیں نکل گئی اللہ کو پیاری. میں بتانا چاہتا ہوں جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے, یعنی اس کو یہ بات یاد آئی کہ یہ تو وہی گھر ہے جس نے مجھے اللہ کی نافرمانی پر اکسایا ہے, جس نے مجھے اللہ کی نافرمانی کرنے کی دعوت دی ہے. جیسے ہی اس نے اس گھر کو دیکھا, پھر سے وہ خیال آیا, ایسا لرزہ طاری ہوا کہ اسی وقت جان نکل گئی. اب جان نکلی, انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا یہ تو بندہ, اللہ اکبر. وہ پھر گھر آئے, رات کا بہت پیر ہو چکا تھا. اب رات کا حکم بھی یہی ہے کہ جتنی جلدی اس کو قبر کے حوالے کر دیا جائے, مردے کو قبر کے حوالے کر دیا. جب اسی وقت تدفین کا انتظام کیا, تدفین کی. جب صبح ہوئی نماز فجر کے اندر, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز فجر کی جماعت کرائی, تو جب عاشقوں میں, جب غلاموں میں, جب سنگیوں میں نظر دوڑی تو اس کو نہ پایا, اس کے والد کو نہ پایا, اس کو نہ پایا. آپ پریشان ہو, آپ نے کہا کہ یہ تو کبھی نماز مس کرنے والا ہی نہیں, یعنی یہ تو ہم ہیں نا کہ جس کو کبھی کوئی نماز مل جائے تو مل جائے. اور وہ لوگ پریشان کب ہوتے تھے جب کسی کی نماز جاتی تھی. یہ تھی فکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں کو دی گئی تھی. یہ ہے وہ اطاعت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمائی, اور پھر ان کے غلاموں نے اس پر عمل کیا. یہ اطاعت تھی, یہ اطاعت کا وہ جذبہ تھا, یہ وہ خوشبو تھی جو انہوں نے اپنے دلوں میں اتار لی ہوئی تھی, جسم کے ایک ایک بال میں اتر گئی ہوئی تھی. اچھا, اب جب دنیا سے رخصت ہو گیا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, آپ نے فرمایا کہ نظر نہیں آ رہے. تو بتایا گیا کہ وہ نوجوان جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس شخص کا بیٹا جوان تھا, وہ رات دنیا سے رخصت ہو گیا. آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے وجہ بتائی. وجہ یہ بتائی کہ وہ اللہ کے خوف سے اس کو ایسی دعوت دی گئی تھی, اللہ کا خوف طاری ہوا, دنیا سے رخصت ہو گیا. جیسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی, کہا کہ فوراً اس کی قبر پر لے چلے, کہا کہ فوراً اس کی قبر پر لے چلے. جیسے ہی اس کی قبر پر پہنچے تو کہا بس تو نمبر لے گیا, حق تو پھر تو نے ادا کیا, حق تو پھر اس وقت پھر یہ الفاظ بھی کہے گئے. اس وقت قبر انور پہ کھڑے ہو کے, اس کی قبر انور تو اس لئے کہوں گا کہ ایسے لوگوں کی قبر انور ہی ہوا کرتے ہیں, کیونکہ ان پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے. تو اس وقت یہ آپ نے فرمایا کہ کاش میں کچھ نہ ہوتا, کاش میں ہوتا ہی نہیں. کیسی فکر تھی, کیسے لوگ تھے, کیسی پاکیزگی تھی, کیسی طہارت تھی, کیسی ٹریننگ تھی, کیسی اطاعت تھی, کیسی فرما برداری تھی, کیسی تعلیم تھی. آج ہم دیکھیں کہ کیا ہم میں بھی ایسا جذبہ ہے, ہم دیکھیں کہ آج ہم میں بھی ایسا خوف ہے. یہ باتیں آپ کو بہت, کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے بڑی بورنگ لگ رہی ہوں, کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کچھ, لیکن یہ فکر ہے, یہ فکر ہے. اگر ہم یہ بھی پیدا نہ کر سکیں تو پھر ہمارا محفل سجانے کا مقصد نہیں بنتا. محفل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جھومتے رہو, گھومتے رہو اور پھر گھروں کو چلے جاؤ, نہیں. محفل کا مقصد یہ ہے اگر تم جھومو تو پھر تمہارا دل گھوم جائے مدینے کی طرف. جھومنے کی بات نہیں ہے, وہ ضرور کرو, لیکن پھر یہ کھڑکی جو ہے نا دل والی, یہ مدینے کی طرف کھل جانی چاہیے. یہ مدینے کی یہ جو دل ہے نا, یہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں بک جانا چاہیے. پھر جب جہاں پر بھی چلو نا, پھر دل میں اور کوئی نہ سمائے, دل میں اگر ہو تو اللہ کی یاد ہو, اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا تذکرہ ہو. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو یہاں سے رخصت کروں گا کہ آج کے بعد اگر صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بننا چاہتے ہو تو پھر اپنی نگاہوں کو جھکانا سیکھیں, پھر اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو, اپنے دلوں کو اللہ کا ڈر پیدا کرو, کیونکہ یہ وہی ڈر ہے جو تمہیں ایسے غلط کاموں سے بچا سکتا ہے, تمہارے نفس کو پاک کر سکتا ہے, تمہاری نفسانی خواہشات کو پاک کر سکتا ہے. جس وقت تم اپنے نفس پر قابو پا جاؤ گے تو پھر یاد رکھنا موت تو سب کو آنی ہے نا,
موت تو سب کو آنی ہے نا. میرے باہو فرماتے ہیں ہسن دے کے رون لے ہوئی تو تینوں دیتا کس دلاسا ہو. عمر بندے دی انج میں آنی جی میں پانی وچ پتاسا ہو. سوڑی سامی سٹ گتے سن وچ پرت نہ سکسے پاسا ہو. صاحب تے تو لیکھا منگسی سونا باہو رتی گھٹنا ماسا. رتی گھٹنا ماسا. کہا کہ یہ کن چکروں میں پڑے ہو, مسکرا رہے ہو, کہہ کے مار رہے ہو, یہ سب کچھ کر رہے ہو, کیا تمہیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ تمہیں نہیں پتا یہ دنیا جس کی طرف اتنے مائل ہوتے جا رہے ہو, تمہیں نہیں پتا کہ اس نے ختم بھی ہو جانا ہے. ایسی یہ دنیا کہ بس جیسے ہی پانی کے اندر ڈالو نا اسی وقت میلٹ ہو جاتی ہے. اور تمہیں نہیں پتا کہ صاحب تے تو لیکھا منگسی. تمہیں نہیں پتا کہ یہ قدم اپنے اللہ کے آگے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں ہو جاتا. اور وہ سوال اتنے سخت ہیں, اتنے سخت ہیں کہ وہ ایک سوال پر ہی اگر آپ اڑ گئے نا تو پھر آپ ہر چیز پر اڑ جائیں. جو اللہ کے سامنے ایک مرتبہ پیش کر دیا گیا نا پھر اس کے قدم ہٹنے نہیں پائیں گے. یہ واحد پوری کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی ہے, ایک ہستی ایسی ہے, وہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی, جن کو جن کے حیا کا عالم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ اس برگاہ میں بھی نہیں کھڑے ہوں گے کہ ان کے حیا اتنی آتی, ان کا حساب و کتاب نہیں ہونا, ان کو پیش نہیں کیا جائے گا, ان کا حساب و کتاب نہیں. تو کوشش کریں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں میں سے ہو جائیں جو بغیر کچھ کیے ہی, بغیر حساب کتاب دیے ہی بس وہ پار ہو جائیں. بغیر حساب کتاب کے پار صرف وہی ہو سکے گا جو پاک دامن ہوگا, جس کی نگاہیں بھی پاک ہوں گی, جس کا سننا بھی پاک ہوگا, جس کا بولنا بھی پاک ہوگا. کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کسی کا برا نہ کرو, کسی کی مدد کے لیے تیار رہو. اور ایک چیز میں سستی نہ کرو, نماز میں سستی نہ کرو. کسی بھی چیز میں سستی کر لو. تم سکول جانے میں, کالج جانے میں, پیپرز دینے میں کوئی سستی نہیں نہ کرتے تو پھر نماز میں سستی کیوں کرتے؟ نماز میں سستی نہیں. آج کے بعد یہ کوشش کریں گے کہ نماز میں پابندی ہوگی, اس طرح سوتے نہیں رہیں گے, کوشش کریں گے نا. یہ دل اللہ کا ذکر کرے گا نا, یہ زبان اللہ کا ذکر کرے گی نا, یہ دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دھڑکے گا نا, ہاں تو پھر انشاءاللہ العزیز اگر آج آپ اس پاکیزہ محفل سے اٹھنے سے پہلے یہ تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم پاک دامنی اور پاکیزہ رہنے کی کوشش کریں گے, تو یقین کریں کل آپ کے گھر بھی پاک ہو جائیں گے, آپ کی اولادیں بھی پاک ہو جائیں گی, آپ کا رزق بھی پاک ہو جائے گا, آپ کی دوستی یاری بھی پاک ہو جائے گی. انشاءاللہ العزیز اسی منزل کی طرف ہم سب کی جستجو ہے. اللہ پاک ہمیں کامیاب فرمائے, اللہ پاک ہمیں بھٹکنے سے محفوظ فرمائے, قدم قدم اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اور جتنے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بیٹھے ہیں, میں سب کو جو فکر دی ہے اللہ پاک مجھ سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آخر دعوانا.